اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کی بنیادیں، آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ دین کہتے ہیں وے آف لائف، اسلام کہتے ہیں فرما برداری، اوبیڈینسی۔ وے آف لائف میں ایک تو راستہ بھی وے ہے اور دوسرا چلنے کا طریقہ بھی وے ہے۔ تو آپ کو صاف صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ دین اسلام کا مطلب یہ ہے، یہ وہ راستہ جس کے اندر اللہ کی فرما برداری کے طریقے پہ راستہ طے کیا جائے، چلا جائے۔ دا وے یو آر کمنگ، آن وچ وے یو آر کمنگ، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ دین کا مطلب راستہ اور طریقہ۔ اب ظاہر بات ہے دین کے دو حصے ہونا چاہیے، ایک اللہ کے احکامات اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ جس گورنر نے، جس پروفٹ نے، جس نبی نے ہم کو اللہ کا پیغام لا کے دیا، پہنچایا، وہی طریقہ بھی وہی بتائیں گے۔ یہ ہو گئی بات۔ اب اس میں دو حصے یہ ہو گئے کہ ایک لکھی ہوئی بک ہے، ایک طریقہ جو آپ کے بڑوں سے چلے آ رہا ہے تواتر کے ساتھ۔ اسلام کا مطلب بھی فرما برداری ہے۔ فرما برداری میں ایک تو فرمان ہے کہ آپ کو کچھ کہا گیا ہے، کچھ لکھا گیا ہے، اس پہ کچھ عمل کرنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات۔ آج جس سبجیکٹ پہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور یہ سبجیکٹ تو بہت پرانا ہے، جب سے دنیا بنی تب سے ہے، بہت لوگوں نے اس پہ بہت کچھ کہا ہے۔ آج کی اردو، آج کا اپنا ایک دکنی انداز، سیدھے سادے ورڈز میں، ہماری جو بہنیں گھروں میں نارمل اردو سمجھتی ہیں، ہمارے جو بھائی بالکل سیدھی سادی اردو سمجھتے ہیں، ان کے لیے بھی تو کوئی بندہ بیچ میں چاہیے نا۔ بڑے بڑے علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کا کنکلوژن، اس میں سے وہ باتیں جو قرآن سے میچ ہوتی ہیں وہ پیش کرے، اور آگاہ بھی کرے آپ کو کہ یہ قرآن کے خلاف جا رہی ہے۔ ان کو کسی نے غلط بتا دیا، انہوں نے اس کو کاپی کر دیا۔ تو اللہ نے جو قابلیت، جو صلاحیت بھی مجھے دی ہے، میں بھی ایک طالب علم ہوں، میں یہ بکس پڑھ کے آگے نکل چکا ہوں۔ آپ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہوں گے، یا میں کسی کے اور کے پیچھے ہوں گا۔ مطلب ایک 8th کلاس میں ہے، میں 7th کلاس میں ہوں، آپ 6th کلاس میں ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی کاپی نہیں کر رہے ہیں، لیکن درجے آگے بڑھ رہے ہیں، عمر آگے بڑھ رہی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ آپ جتنی کتابیں پڑھیں گے، جتنا زیادہ غور و فکر کریں گے، اتنا زیادہ علم آئے گا، اتنی زیادہ صلاحیت پیدا ہوگی، اتنا زیادہ اچھا عمل آپ کر سکیں گے، اتنے گناہوں سے بچ سکیں گے، اور وہ گندگیاں یہاں صاف کر کے پوری طہارت کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کے پاس پہنچیں گے، تو جو صاف ستھری جگہ ہے جنت، وہاں جانے کا ہم کو موقع بھی ملے گا۔ غرض یہ کہ اچھی طرح یہ بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ دین اللہ کے پاس، یعنی راستہ، طریقہ، اللہ کے پاس اپرووڈ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک راستہ اور طریقہ وہی قابل قبول ہے جو کہ فرما برداری والا ہے۔ اب فرما برداری کس کی؟ اللہ کی، اسے کہتے ہیں اسلام۔ اب یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دین کے دو حصے کیسے بنائیں گے ہم۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ میں تمہارے اندر جو ہے، جو جسم تمہارے پاس ہے، اس کے اندر میں نے ایک روح بھی ڈالی ہے، جیسے آدم کو ڈالی تھی۔ تو یہ جو دین کی بنیادیں ہیں، اس کے دو حصے ہیں، ایک آپ کے جسم سے تعلق رکھتی ہے، ایک آپ کی روح سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں دونوں ہاتھوں میں 10 انگلیاں دی ہیں۔ یہ آپ کا دین ہے مکمل۔ اس میں ایک آپ کا جسم ہے، ایک آپ کی روح ہے۔ جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے قوانین بتا دیے۔ آپ اپنی زبان سے کلمہ شہادت بیان کریں گے، میں نے پوری قرآن کو سمجھ لیا ہے، میں پوری تھیوری سے واقف ہوں، اب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو اپنا پیغمبر بنا کے یہ کتاب ہمارے پاس بھیجی ہے، اور اس کتاب پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرشتے نہیں ہیں، اللہ کا نور نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خون نکلا، آپ کے دانت ٹوٹ گئے، آپ کا آخر کار انتقال ہو گیا، محمد الرسول اللہ کو موت آ چکی ہے۔ جس طرح تمام انسانوں کی صلاحیتیں ہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنیادی صلاحیتیں وہی ہیں۔ اب اس کے علاوہ
قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، مجھ میں اور تم میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہو گئی بات۔ یہ ماننا ضروری ہے پہلے، اس کے بعد جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس کو نمازوں میں سیکھنا ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ یہ پورے شرائط کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سال میں ایک مرتبہ 30 دن کا ایک ٹریننگ کورس کرنا ہے۔ یہ سب باڈی سے ریلیٹڈ باتیں کر رہا ہوں میں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جس طرح ہر قوم میں، ہر نبی کے دور میں یہ پانچوں چیزیں موجود تھی۔ آدم علیہ السلام کے دور میں بھی یہی تھا کہ اپنے بچوں کو یہی سکھاتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ بولو تم۔ اور اس کے بعد جو میں بول رہا ہوں اس کو 5 مرتبہ ادب سے اللہ کے سامنے ٹھہر کے ریپیٹ کرو، سیکھتے جاؤ، اس میں نئی آیات ایڈ کرو، اپنے آنے والی نسل کو ٹرانسفر کرو۔ اس کے بعد روزے رہو۔ سال میں 30 دن کا ایک ٹریننگ کورس آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک آپ کو کھانا، پانی اور شہوت تینوں چیزوں سے بچنا ہے۔ یعنی تینوں چیزوں میں حلال بھی ہونے کے باوجود بھی رک جانا ہے، اپنے آپ پہ حرام کر لینا ہے تاکہ 11 مہینے تک حرام سے بچ سکو کم از کم۔ چوتھی چیز زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب صرف پیسے خرچ کرنا نہیں ہے بلکہ فائنانس کا ایک بڑا حصہ بھی ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب تزکیہ ہے، پیوریفیکیشن۔ پیسوں میں پیوریفیکیشن کرنا ہے تو اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ورنہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں زکوٰۃ سے صفائی دیتا ہے، پیوریفیکیشن دیتا ہے۔ پیسوں میں بھی ہے، بے حیائی میں بھی ہے، زبان کی بھی زکوٰۃ ہے، آنکھوں کی بھی زکوٰۃ ہے، شرمگاہ کی بھی زکوٰۃ ہے، پیٹ کی بھی زکوٰۃ ہے، اپنی غذاؤں کی۔ آخری چیز کیا ہے؟ قربانی۔ یہ بھی ٹریننگ میں تمہیں دوں گا، کم سے کم ایک مرتبہ زندگی میں تمہیں آزماؤں گا کہ کیا اپنی اولاد کو کاٹنے کے قابل بنے ہو تم۔ تو یہ 5 چیزیں آپ کے جسم سے ریلیٹڈ ہے، اسے اسلام کہتے ہیں۔ لیکن یہ 5 چیزیں ماننے کے لیے آپ کو پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان کے بھی 5 ارکان ہیں۔ دیکھیے آپ یہ 5 چیزیں اسلام کی جو ہے یہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ ان کی پوری آیات آپ کو مدینے کی ملیں گی۔ مکے کی آیات کیا ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر۔ آپ کو پہلے یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے یہ 5 چیزیں کرنے سے پہلے۔ اس میں آپ کو کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ کو پہلے ماننا ہے، اور ماننے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ جاننے کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے، اور قرآن کا وہ حصہ پڑھنا ضروری ہے جس میں مکی صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ بارہا میں ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ 13 سال کی مکی ٹریننگ میں صحابہ کرام کے اندر وہ ایمان کا لیول پیدا کر دیا گیا تھا، وہ لیول کا یقین پیدا کر دیا گیا تھا، وہ ٹریننگ وہ لوگ حاصل کر چکے تھے جس کی بنیاد کے اوپر مدینے میں یہ 5 چیزوں پہ عمل کر سکیں۔ اور یہ 5 چیزوں کے ہوتے ہوئے ہی یہ 5 چیزوں کی ویلیو ہے، ورنہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں بغیر ایمان کے، ویسٹ۔ روزہ رکھ رہے ہیں، ویسٹ۔ زکوٰۃ تزکیہ کر رہے ہیں پوری باڈی کا، ویسٹ۔ حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، ویسٹ۔ کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ آپ کے یہ ایمان کے 5 ارکان نہ ہوں۔ لوگوں کو تو اس آیت کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ ایمان کے ارکان پوچھیے، لوگ نہیں بتا سکتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی میسیج ٹرانسفر نہیں ہوا، وہ میں اب کر رہا ہوں اس ویڈیو میں۔ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں میں سمجھائیے۔ آپ خود کام کیجئے، میرا ویڈیو شیئر کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ کر دیں، نہیں سمجھا سکتے تو اچھی بات ہے، لیکن ڈیلی 2-3 دن میں ایک مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھیے، سمجھیے، اپنی ایک کتاب بنائیے، اس میں لکھیے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے 5 ارکان ہیں۔ روایتوں میں اس کے بھی 6 آئے، اس کے بھی 6 آئے۔ اس کے اندر دعوت قرآن کو ایڈ کیا گیا، اس کے اندر ایمانیات میں تقدیر کو بھی ایڈ کیا گیا۔ وہ اسی میں مل جائے گا آپ کو، اس سے کوئی پرابلم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ اس میں بھی وہ چھٹا والا شامل ہے، اس میں بھی چھٹا والا شامل ہے۔ خیر، اس کا تعلق آپ کے جسم سے ہے
اور ایمان کا تعلق آپ کی روح سے ہے، آپ کے برین سے ہے، آپ کے دل سے ہے، کیونکہ ایمان آپ کو نظر نہیں آتا، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور جو ہے قیامت کے دن پر۔ مجھے ایمان ہے بھائی، کوئی بھی بول سکتا ہے مجھے ایمان ہے، لیکن اس کا ثبوت دینا جب پڑ جائے گا، اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو پھر آپ یہ 5 چیزیں کیوں نہیں کر رہے؟ اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ کے پاس ڈیٹیل کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ نے کسی بات کو مانا ہے کہ یہ نمک ہے تو کیسے کہہ سکتے ہیں آپ یہ نمک ہے؟ اگر آپ نے مانا ہے کہ یہ شکر ہے تو آپ کے پاس کچھ تو پروف ہوگا۔ اتنا تو بولیے یہ چکھنے سے کھارا پن محسوس ہوتا ہے، یہ چکھنے سے میٹھا ہوتا ہے، میں نے غلطی سے جو ہے پانی سمجھ کے پی لیا تھا، میرے منہ میں آنے کے بعد پتہ چلا وہ تھینر تھا۔ کچھ تو آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے۔ نہیں بھائی، آپ یہ پانی کا بوٹل لے کے مت پیجئے، کسی نے اس میں تھنر ڈال کے رکھا ہے پینٹ میں ملانے کے لیے، دیکھنے میں پانی ہے، تو آپ کے پاس چیک کرنے کے بعد ہی تو پتہ چلے گا یہ پانی ہے یا یہ ہے۔ بہرحال جب سے دنیا بنی ہے یہ 10 چیزیں موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تبھی بھی اللہ نے ان کو یہی 10 چیزیں دی ہیں، یہی باتیں سکھائی ہے، انہوں نے اپنی اولاد کو یہی باتیں سکھائی۔ اب کیا ہوا؟ اب آپ تصور کر کے دیکھیے کہ اس وقت آپ کے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے، کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، الیکٹریسٹی نہیں ہے، ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ٹولز نہیں ہیں، چاقو، چھری، کوئی برتن، آگ جلانے کے لیے کیا تکلیف ہوئی ہوگی، کیا کیا کرنا پڑا ہوگا، سونے کے لیے کوئی بستر نہیں ہے، رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، کیا کیا کرے ہوں گے آدم علیہ السلام۔ تو ظاہر بات ہے جب بنیادی ضرورتیں جتنی بھی ان کے پاس تھی تو وہ بنیادی قوانین دینا تھا، اسے شریعت کہتے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ اب آپ کی باڈی کے 4 اور روح کے 4 ریکوائرمنٹس آپ کو بتائے گئے۔ باڈی کے 4 کیا ہے؟ پانی، آدم نے سکھایا ہوگا اپنے بیٹوں کو کہ بیٹا صاف ستھرا پانی پیو، گندا پانی مت پیو، سمندر کا پانی تم نہیں پی سکتے، وہ کھارا ہے، میٹھا پانی پیو، ندیوں کا، نہروں کا، ٹھیک ہے۔ غذاؤں میں یہ کھاؤ، یہ مت کھاؤ۔ کیا تھا ہوگا اس وقت؟ اگر جانور بھی کاٹ کے کھا رہے ہوں گے تو اس وقت کے نبی یعنی آدم علیہ السلام نے سکھایا ہوگا نا اپنے بیٹوں کو کہ اس کو اس طرح کاٹو، اس کو اس طرح کرو، اس کا گوشت اس طرح نکالو، آگ اس طرح ڈھونڈ کے لے کے آؤ، اس کو بھونو، تلو، کچھ بھی کرو، سمندر کے پانی کو لا کے سکھاؤ، نمک بناؤ، مرچی کہاں سے نکلتی ہے، کچھ تو سکھایا ہوگا۔ تو پانی، پہلے ہوا، پانی، اس کے بعد غذا، اس کے بعد نیند، کب سونا ہے کب جاگنا ہے، وہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ان لوگوں کو۔ سورج آسمان سے غائب ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، تو سوائے سونے کے آپ کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں ہے، تو سوئے ہوں گے وہ لوگ۔ یہ جسمانی ریکوائرمنٹ چاروں کی پوری کرتے رہے، آکسیجن، پانی، غذا، نیند۔ اب آپ کی روح کی بھی 4 جو ضروریات ہیں، بنیادی ضروریات ہیں، وہ بھی آپ کے دین کا حصہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو محبت چاہیے، جسمانی لمس چاہیے، انٹرٹینمنٹ چاہیے، عبادت چاہیے۔ عبادت کیا ہے؟ اپنے آپ کو کسی کے آگے سرنڈر کر دینا، اسی سے راستہ پوچھنا، اسی سے طریقہ پوچھنا، اسی کی مدد لینا، اپنا دکھڑا آ کے اس کے سامنے سنانا، ختم ہوئی بات۔ یہ آپ کا بنیادی دین ہے۔ یہی باتیں سکھائی ہوگی آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، وہی سلسلہ چلتا رہا۔ اب آہستہ آہستہ جس طرح دنیا ترقی کرتی گئی اس طرح رولز اینڈ ریگولیشنز چینج ہوتے گئے۔ اب اس کے اندر محبت میں سب سے زیادہ محبت آپ کی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، پھر نبی کے لیے ہونا چاہیے، پھر آپ کے بڑوں کے لیے ہونا چاہیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے ہونا چاہیے، دوست احباب کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، مسافروں کے حقوق۔ اب حقوق بڑھتے گئے جیسا جیسا دنیا بڑھتی گئی، ان کو نئی نئی ٹریننگ دی جاتی رہی کہ اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے۔ اسے آپ شریعت کہیے زیادہ سے زیادہ، لیکن دین کی بنیادیں تو وہی 5 ہیں، اسلام کی 5، ایمان کی 5۔ ضروریات میں کیا ہے؟ آپ کے جسم کے 4، روح کے 4۔ اسلام جسم کے لیے ہے، ایمان روح کے لیے ہے۔ اب یہاں جب جسمانی معاملہ آئے گا محبت کے بعد، تو آدم علیہ السلام یہ سکھائیں گے، سمجھائیں گے کہ بھائی تم تو میری اولاد ہو، تمہیں لڑکی باہر سے کہاں سے ملے گی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی بہن کا رشتہ جائز ہے، اس میں بھی حرام کیا ہے؟ اس سال میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی، یہ دونوں آپس میں بھائی بہن مانے جائیں گے،
یہ دونوں کا رشتہ ہونا، جسمانی تعلق رکھنا حرام ہے۔ تمہاری ماں کے ساتھ اپنا جسمانی تعلق پیدا کرنا، حالانکہ وہ بھی عورت ہے، دنیا میں پوری زمین پہ کوئی دوسری عورت ہی نہیں ہے۔ بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹا بڑا ہو گیا، تو وہ اپنی ماں کے ساتھ جسمانی تعلقات تو نہیں رکھ سکتا، اپنے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی اس کے ساتھ تو نہیں رکھ سکتا، تو دوسرے سال پھر 2 بچے پیدا ہوتے تھے۔ یہاں تو عجیب عجیب کہانیاں ہیں، صبح ایک بچہ پیدا ہوتا تھا، رات کو ایک بچہ پیدا ہوتا تھا، پھر دوپہر میں پریگننٹ ہوتے تھے، پھر یہ ایک ہوتا تھا۔ یہ سب بکواس باتیں ہیں۔ آدم بالکل اسی طرح 5 فٹ 10 فٹ 6 فٹ اتنے کے رینج میں ہوں گے زیادہ زیادہ۔ یہ بالکل عجیب عجیب باتیں کرنا چھوڑیے، لوگ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بھی پریکٹیکل، وہی کھانا کھاتے تھے جو آج ہم کھا رہے ہیں، وہی طرح نماز پڑھتے تھے، وہی روزے رہتے تھے، وہی چیریٹی کرتے تھے۔ اب چیریٹی کا ایک سسٹم شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوگا آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو سمجھایا ہوگا، دیکھو بیٹا تم جا کے وہاں سے کیلے لا رہے ہو، تم وہاں سے جو ہے سیب لا رہے ہو، تیسرے بیٹے کو بتایا ہوگا تم یہاں سے گیہوں نکالو، یہاں سے چاول نکالو، یہاں سے سبزی بناؤ، چیریٹی کرو آپس میں، تم ان کو دو یا ان کو دیں، سمپلی بات ہے، یہ چیریٹی ہے۔ اس کے بعد آپ سے قربانی لی گئی کہ کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے تو کیا تمہارے پاس تم نے جو بکریاں جمع کر کے رکھی ہے اس میں سے ایک بکری کو قربان کر سکتے ہو؟ چنانچہ اس نے اپنا جانور قربان کیا، اس نے اپنا جانور قربان کیا، آسمان سے ایک آگ آئی جو ایک جانور کو جلا ڈالی، تو سمجھ میں آ گیا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو ٹریننگ پوری کی پوری وہی ہے، دین ہمارا ہمیشہ وہی ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے، کوئی عجیب عجیب کہانیوں قصوں میں مت پڑیے، بھی پریکٹیکل۔ آپ ہی کی طرح آدم کو بھی بھوک لگتی تھی، آدم کو جس طرح پیٹ میں کوئی تکلیف ہو، بیماری آ جائے تو آپ کو بھی آتی ہے، جس طرح آپ کو بخار آتا ہے آدم کو اور ماں حوا کو ان کے بچوں کو بھی آیا ہوگا، جس طرح آپ کے یہاں ڈیلیوریاں ہوتی ہیں اس طرح ماں حوا کو بھی ڈیلیوری ہوئی، جس طرح آپ کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں وہاں بھی ہوئے۔ تو حلال وہ بھائی بہن ہوتے تھے جو پچھلے سال کا لڑکا اور آنے والے سال 2 سال کے بعد کی لڑکی، پچھلے 2 سال پرانی لڑکی اور آگے آنے والے سال 2 سال پرانا لڑکا، بعد کا لڑکا، یہ جائز تھے، یہ قانون بنایا گیا۔ لیکن ایک ٹائم آیا ہوگا جب دنیا بڑی ہو گئی، لوگ پھیلنے لگے، تو ایک کوئی بھی نبی آ کے بتائے ہوں گے کہ وہ آدم کا جو قانون بنایا گیا تھا اب وہ قانون کینسل کر دیا گیا ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے۔ دین کا حصہ کیا ہے کہ ایک مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، یہ دین ہے۔ اس میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے اللہ بتائے گا، نبی کیا بتائیں گے، طریقہ بتائیں گے کہ اب نہیں، وہ پرانے نبی کے دور میں یہ طریقہ ضروری تھا، اب نئے نبی کے دور میں چونکہ دنیا بڑھ رہی ہے، بدل رہی ہے، وہ طریقہ بدلنا ضروری ہے۔ آخر میں کنکلوژن کے وقت اب 1500 سال میں قیامت لانا ہے، لہٰذا اب یہ دنیا پوری کی پوری پھیل چکی ہے، حج کے لیے ساری دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ رہے ہیں، اب یہ قرآن دنیا تک پہنچ سکتی ہے، لہٰذا عرب کے علاقے میں چونکہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر وہاں بنایا گیا ہے، ساری دنیا سے لوگ وہاں آئیں، آ کے اللہ کے گھر کا طواف کریں، زیارت کریں، دیکھیں اس کو اپنی آنکھوں سے۔ چنانچہ ہر نبی کے دور کے تمام لوگوں کو، ابراہیم سے پہلے کے بھی جو چلے آ رہے تھے، بعد کے بھی، سب کے لیے فرض کر دیا گیا کہ تم کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم آنا ہے۔ اب چونکہ وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا ضروری تھا، وہاں عربی زبان چل رہی تھی، عربی زبان شروع جب سے دنیا بنی ہے، آدم کو بولنا سکھایا اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں۔ علامہ آدم الکلمات جو بتایا ہے سورہ بقرہ کی شروع میں، اللہ تعالیٰ نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے، اس کو معافی مانگنے کا طریقہ بتایا اور سکھایا کہ اس طرح مجھ سے دعا کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ ڈائلاگ تک ریپیٹ کر دیے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان آدم کو سکھائی تھی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اس وقت عربی زبان میں 1,23,02,912 لفظ ہیں، گوگل میں سرچ کیجئے، 6 لاکھ لفظ ہیں صرف انگلش میں، اور فرینچ میں 1,50,000 اور رشین میں 1,30,000۔ ہم جس اردو میں بات کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے 26,000 لفظ ہیں، کوئی کہتا ہے 28,000 لفظ ہیں، 28,000 صرف
30,000 रख लीजिए चलिए, बाकी के अल्फाज तो कुछ भी नहीं है। आपकी अरबी से कुछ लिए हुए है, फ़ारसी से कुछ लिए हुए है, तुर्की से कुछ लिए हुए, बाकी की जितनी ज़ुबानें हैं दुनिया में वो इंसानों की बनाई हुई है या फिर अरबी ज़ुबान की बिगड़ी हुई शक्ल है वो। ये याद रखिए आप, ये याद रखिए। लैंग्वेज पे अक्सर लोग बहस करते हैं और इस गलतफहमी में मुब्तला हैं कि मैंने अरबी सीख ली तो अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रहा हूँ और आप लोगों को इंसानी नहीं समझ रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। ये मेरे दिल में एक दुख है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ये चाहते हैं कि अरबी ज़ुबान सीख के मेरे बंदे वही लैंग्वेज में बात करें, वही लैंग्वेज में अपने इल्म को फैलाएं, वही लैंग्वेज में कुरान ट्रांसफ़र हो, वही लैंग्वेज में रिसर्चेस छुपी हुई हैं, वही लैंग्वेज के अंदर इतनी मैथमेटिक्स, इतनी साइंस, इतनी जियोग्राफी, इतनी साइकोलॉजी, इतना केमिकल प्रोडक्ट, इतनी बायोलॉजी है, इतनी केमिस्ट्री है, सारे उलूम वहाँ से निकलते हैं अरबी ज़ुबान से। ये जो लोग कहते हैं कुरान से सारे उलूम निकले, कुरान से ज़्यादा अरबी ज़ुबान से निकले। अरबी ज़ुबान बोलने वालों को एक तरह की सलाहियत पैदा होती है। अब आप वो सलाहियत को मार दें तो इसमें अल्लाह का कोई कसूर नहीं है, ज़बान का कोई कसूर नहीं है, लेकिन अरबी ज़ुबान में बड़ी जामियत है। आप एक लफ्ज़ बोलेंगे, दूसरी ज़ुबानों में पूरी लाइन लिखना पड़ेगा तर्जुमा करने के लिए। थोड़ा सा यह वीडियो तवील है, लेकिन दीन का मतलब समझना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। दीन और शरीयत में फ़र्क महसूस कीजिए। जब दीन और शरीयत आपको दे दिया गया तो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, इसके 3 हिस्से बना लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक दीन है, एक शरीयत है और एक इज्तिहाद है। आपको जिद्दोजहद करके समझना है, आज के मसलों को आपको हल करना है, घड़ी के बारे में आपको सोचना है, सूरज, वेदर, रात, ग्रेविटी, हवा में उड़ना, इलेक्ट्रिसिटी, दवाइयाँ, नए नए गैजेट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, इसके मसले आपको हल करना है। ये इज्तिहादी मसला है। चुनांचे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दौर में अल्लाह ताला ने दीन को कंप्लीट कर दिया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। इसी के लिए बताया गया मालिक यौमिद्दीन, वो मालिक है उस दिन का जिस रास्ते से तुम चल के आके कंप्लीशन होगा, जहाँ तुम्हारा रास्ता मुकम्मल होगा, वहाँ वो बादशाह खड़ा है, फैसला करेगा कि तुम किस रास्ते से आए। तो दीन का असल मतलब ये है। अब हमारे पास चूँकि क़यामत तक आने वाले तमाम सवालात के जवाबात इस कुरान में मौजूद है। अब आपके पास ऐसा कोई मसला आने वाला नहीं है जिसमें आपको जो है अल्लाह के पास से कोई मैसेज की ज़रूरत पड़ जाए। अब जो लोग कहते हैं नबूवत ख़त्म हो गई, कोई कहते हैं रिसालत ख़त्म हो गई, कोई कहते हैं इमामत चलेगी, कोई कहता है कुछ चलेगा, सब बेकार की बातें हैं मेरे भाई। इमामत ज़रूर अपनी जगह एक बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर इमाम आपका, अगर आपका मुर्शिद, अगर आपके बुज़ुर्ग, अगर आपकी जमात के अमीर कुरान से हट के बात करेंगे तो फिर वो उलुल अम्र से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाहि व रसूलिही। इनको रद्द करो और अल्लाह की तरफ पलट जाओ, छोड़ दो इनको। बहरहाल ये आपका दीन है, मैंने समझाने की कोशिश की है। ये कुरान इसलिए 600 सफ़े पे आ गया है क्योंकि दुनिया तरक्की कर चुकी है और ये दुनिया की आखिरी तरक्की थी साइकोलॉजी की। अब उसके बाद इसी में छोटे मोटे दुनियावी मामलात में डेवलपमेंट आते रहेंगे, उसमें आपको इज्तिहाद करना है। इज्तिहाद का मौका आदम अलैहिस्सलाम को भी मिला, नूह को भी मिला, इब्राहीम को भी मिला, इस्माइल को भी मिला। हर नबी के दौर में अल्लाह ताला ने ये सेक्शन खाली रखा है। 33% शरीयत है, 34% आपका दीन है, यूँ समझ लीजिए इसको। मिसाल दे रहा हूँ आपको। अल्लाह ताला से ये इल्तिजा है कि हमारे लोगों में दीन का फ़हम, दीन की समझ ये इंतहाई ज़रूरी है, वरना आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा ठोकरें खाते रहेंगे। आप करोड़पति होंगे, आपके पास 50,000 कंपनियां होंगी, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास 500 रोल्स रॉयस होंगे, आपके पास पूरा शहर आपने ख़रीद रखा होगा, इससे कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लिहाजा आप अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, प्यूरिफिकेशन के साथ गुजारना चाहते हैं, दावत कुरान के साथ गुजारना चाहते हैं, आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला ने जो लैंग्वेज नाजिल की है उसको पढ़िए, समझिए, उसके मुताबिक जो किताब नाजिल की गई है उस पर तदब्बुर कीजिए और फिर
کامیاب ہو جائیے.